اسلامی فلاحی ریاست سے میں ہوں وقار وقا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کہتے ہیں جب نصیب برے ہوں تو چھت پہ بیٹھے ہوئے بھی کتا کاٹ جاتا ہے۔ مالی ٹبر کے ساتھ کچھ یہی ہو رہا ہے۔ وہ خوش تھے کہ بارشیں شروع ہو چکی ہیں، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی انہیں بچا لے گی۔ وہ اس چکر میں تھے کہ بارشوں کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے۔ ان کی کچھ ایسی ڈیلنگز چل رہی تھی جو 30 تاریخ تک وہ لے کے جانا چاہ رہے تھے کیس کو، اور ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ لوگ ملک سے بھاگنا چاہ رہے تھے۔ آج اس کیس کا پوسٹ مارٹم اس طرح سے کروں گا کہ کچھ لوگ پچھلے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گینگ نہیں، یہ سمپل لو میرج ہے۔ ان کو ذرا جواب دیتا چلوں کہ سمپل لو میرج کیسے ہے۔ 6 مفرور لوگ جو ہیں ان کا ذرا آپ ان کے نام نوٹ کریں۔ سب سے پہلی جو مفرور خاتون ہے جو پولیس نے اس وقت لسٹ جاری کی، اس میں نور منیر یعنی کہ سویٹی آنٹی، جو اس سے پہلے متعدد کیسز میں انوالو ہیں، جن کے اوپر کیسز ہیں، رجسٹرڈ کیسز ہیں کہ نور بی بی نور منیر جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کیسز میں انوالو رہی ہیں، اور ان میں خالہ، تائی، چاچی، ممی، امی اور اس طرح کے رشتوں کا کردار انہوں نے نبھایا۔ یہ فلم کی بڑی ایکسپرٹ ہیں، یہ بڑی خاتون ہے۔ میں تو ان کی بحیثیت خاتون ایک عزت کرتا ہوں، مگر ان کے جو کام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے ساتھ ہے وسیم نامی ایک شخص جو نوسر باز ہے، سرٹیفائیڈ نوسر باز ہے، اور وہ پراپر اڈوں کا ٹھیکیدار ہے۔ اڈوں کے لوگ جو شادیوں بیاہ پہ جاتے ہیں، یہ لوگ جو وہاں پہ انٹرٹین کرتے ہیں وہاں کی عوام کو، ان کے پاس ایک کیری ڈبہ ہوتا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہو، وہ کیری ڈبہ اس وسیم کے پاس تھا اور یہ اس کا ڈرائیور تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اضافی طور پہ پارٹ ٹائم کے لیے وکالت بھی کرتا تھا، کالا کوٹ بھی پہنتا تھا۔ اب اس وسیم کے پاس وہ کیری ڈبہ تھا جو چوری کا تھا، جو جعلی تھا، جس پہ جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اور اس کیری ڈبے کے ذریعے اس بچی کو کراچی سے لاہور لایا گیا۔ اب دوسری چیز، اس میں ایک شخص ہے منیر حسین نعمانی، یہ بھی وکیل ہے، اور یہ اس وسیم کا بوس ہے۔ یہ جس اڈے کا وسیم ڈرائیور ہے، جن لوگوں کو اپنے کیری ڈبے میں لے کے جاتا ہے، یہ اس اڈے کی ایک نائکا کا جو ساتھ اس کے ایک شیڈ دینے والا مرد ہوتا ہے، جو تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، یہ وہ مرد ہے منیر حسین۔ اب منیر حسین وسیم کو پھڈوں سے بچاتا ہے، یہ بھی وکیل ہے، یہ بھی انوالو ہے کیس میں، یہ بھی اس وقت اس کیس میں مفرور ہے۔ خرم محمود رائے خرم نامی جو یہ بھی وکیل ہے، اور اس کے دفتر میں نکاح ہوا تھا، اور ساری فلم اس کے دفتر میں چلائی گئی تھی۔ وہ جو جعلی نکاح تھا جس کا نکاح ہاں مکر چکا ہے، جس کا گواہ مکر چکا ہے۔ اس کے بعد 2 اور کردار ہیں، آصف اور عمر۔ اب آپ اس چیز کو بڑا ڈیپلی انالائز کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے نور بی بی اس سے پہلے کیسز میں انوالو تھی۔ اس کے بعد وسیم وکیل، منیر وکیل، خرم وکیل، مطلب ایک وکیلوں کی انہوں نے فوج اکٹھی کی۔ یہ تو مفرور ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے پاس ہیں۔ اگر یہ سمپل لو میرج تھی تو یہ لوگ ان کے ساتھ پہلے رابطے میں کیسے تھے؟ یہ جب بچی اغوا ہوئی کراچی سے، چلے ٹھیک ہے جی، ان کا پوائنٹ مان لیتے ہیں، بچی اپنی مرضی سے آئی تھی۔ جب بچی اپنی مرضی سے آئی تھی تو وکیلوں کی فوج انہوں نے کیوں رکھی ہوئی تھی؟ وکیلوں کی فوج وہاں پہ کیا لڈو کھانے آتی تھی؟ یہ لوگ ان کے ساتھ کس لیے رابطے میں تھے؟ ان کے پاس دوسرے جی، ان کے یہ جو کراچی سے انہوں نے لاہور بچی کو لایا، ایسے راستوں کا انتخاب کرنا، یہ ایک عام بندہ، اب میں کراچی جاؤں تو میں تو ظاہر سی بات ہے جو مین شاہراہ ہیں وہی استعمال کروں گا، آپ میں سے بھی کوئی جائے تو وہ مین رستے ہی استعمال کرے گا۔ یہ ایسے خفیہ رستے استعمال کیے گئے جہاں سے کوئی شریف آدمی گزرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، یہ ان رستوں سے بچی کو لائے تاکہ کیمروں کی نظر میں نہ آئے۔ مختلف سمز انہوں نے استعمال کی، پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ ان کو سمز پرووائڈ کرنے والا ایک بندہ نامزد ہے، وہ الگ سے بندہ ہے جو ان کو سمز دیتا ہے، ایک الگ سے بندہ ہے جو ان کو ٹرانسپورٹ دیتا ہے، ایک الگ سے بندہ ہے جو ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ کس کس راستے سے آنا ہے، اور ایک اور بندہ ہے جو ان کی پلاننگ کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو ان کے لیے رہائشوں کا انتظام کرتا ہے، اور ایک گروہ ہے وکیلوں کا۔ مگر پھر بھی یہ سمپل لو میرج ہے۔ اتنا آسان تو نہیں ہے جتنا آسان یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو انالائز کریں تو یہ واضح طور پہ گینگ نظر آتا ہے۔ اب کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ دوسری چیز، آج ایم ایل او کا فیصلہ ہونا تھا، وہ آج بھی چوتھی دفعہ بھی کچھ خاطر خواہ اس کا رزلٹ نہیں نکل سکا، کیونکہ کل ان مالی ٹبر، زیر شبیر منیر، ان ساروں کی عدالت میں ہیں پیشیاں۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ کل ان کے ساتھ ہی اس کے معاملے کو بھی نپٹایا جائے، اور ان کو ایک ہی دفعہ اندر کیا جائے، اور ان کو ایسا اندر کیا جائے کہ یہ یاد رکھیں کہ اندر ہونا کیا کہتے ہیں، اور کسی کی بیٹی کو گھر سے اٹھانا کس کو کہتے ہیں۔ اب اگلی پیشی میں کچھ لاہور سے مہمان بھی کراچی جا رہے ہیں۔ کراچی والوں سے گزارش ہے کہ ان کی خاطر تواضع کیجیے گا، ان کو ذرا کراچی کے ساحل دکھائیے گا، ان کو سمندر کی ہوا لگوائیے گا، کیونکہ آگے انہوں نے لانڈی جیل میں رہنا ہے، جہاں پہ انہیں ہوا تو دور کی بات سانس بھی میسر نہیں ہوگی۔ اور اشتہاریوں کا فیصلہ، یہ جو 6 لوگ ہیں، 6 مفرور ہیں، جن میں سے کچھ وکیل ہیں اور کچھ اڈو کے ٹھیکیدار ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو رشتوں کے شیڈ میں آ کے
वारदातें करते हैं और जब ज़्यादा फंस जाएं तो अपने बेटों को पेश कर देते हैं ताकि मामलात जितने लीगल हो सकें उतने लीगल किए जाएं। और ये शादी खुई की जुग्गी से निकल के शेरशाह कॉलोनी में 3 मंजिला कोठी में पहुंच जाते हैं, मगर ये कहते हैं कि ये सिंपल लव मैरिज है। ये इनके वकीलों को ये 1-1 लाख रुपया मंथली एक पेशी की जो है वो फीस देते हैं, मगर ये कहते हैं ये सिंपल लव मैरिज है, ये बड़े गरीब हैं और यतीम बच्चा है। इसकी वालदा एक हकरूब है, एक स्कूल में दर्जा चहारम की मुलाजमा है, उसका भाई एक छोटा सा क्लर्क है, उनकी भी तनख्वाहें बंद है, मगर फिर भी ये सिंपल लव मैरिज है और इनको पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है। ये सारी चीज़ें। इसके बाद वो जाली गाड़ी जो अब बोगस निकल चुकी है, जो जाली निकल चुकी है, उस पर भी कार्रवाई बनती है इनकी। ये सारी चीज़ें इनकी असलियत सामने लाती हैं और मुझे नहीं लगता कि अदालत को इतनी सारी चीज़ें इनके खिलाफ सामने आने के बाद, इतनी सारी चीज़ें इनके खिलाफ सामने आने के बाद फिर भी सोचना पड़ता है, फिर भी दलाइल सुनने पड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है अब तक कि ये कौन सा इंसाफ हो रहा है, किस कैटेगरी का इंसाफ हो रहा है। बहरहाल इन इश्तिहारियों का फैसला 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर ये पुलिस ने गिरफ्तार ना किए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुल्लम खुला घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और जाने किसकी इमा पे घूम रहे हैं, वो कौन सा सियासतदान है, वो कौन सा पॉलिटिशियन है जो समुंदर पार राब्ते रखे हुए है और इनको घुमा रहा है। अब अगर पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करेगी तो इनके इश्तिहार जारी होंगे और ये इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी थाने की पुलिस कहीं भी इन्हें कभी भी बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है और इनका अगला मुकद्दर लिख सकती है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।